حقیقت میں اسلام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ جس وقت عورتوں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا، میرے آقا نے عورتوں کی عزت یہاں تک بڑھائی، کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اسی دن رزق کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی حفاظت کی، پرورش کی اور اچھی جگہ نکاح کر کے دے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بشارت تمہیں بیٹیوں پر دی گئی، بیویوں کو کھلانے میں صدقے کا ثواب، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اللہ اللہ، یہ سب عورتوں کے لیے کس نے بتائے؟ کس نے بتائے؟ ارے یہاں ہمارے اسی ملک میں عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو چتا کے ساتھ آگ میں جلا دیا جاتا۔ بیوہ عورتوں کو اب شگن مان کر کے اپنی محفلوں میں نہیں لایا جاتا۔ آج تک یہ روایات موجود ہیں، آج تک ایسی ودواؤں کے بہت سارے ایسے علاقے بنے ہوئے ہیں جہاں عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے میرے آقا کی ذات جس نے ایک عورت حضرت عائشہ کنواری، اس کے علاوہ جتنے نکاح کیے سب بیواؤں سے کیے، یہ بتانے کے لیے کہ بیوہ گھر سے نکالی جانے والی عورت نہیں، بلکہ گھر میں ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ عورتوں کو عزت بخشا ہے، عورتوں کو عزت بخشا ہے۔ میں اپنی بچیوں کو آج یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری تاریخ اندھیرے میں نہیں ہے، تمہاری تاریخ سیاہ نہیں ہے، روشن ہے۔ اسلام میں عظیم خواتین موجود ہیں، کردار کے بھی، عمل کے بھی۔ اب میں آپ کو وہ بھی باتیں بتاؤں جنہوں نے اسلام میں یہ مشقتیں تو اٹھائی لیکن جنگوں میں بھی وہ شریک رہی ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں حصہ لیتی ہیں، جنگ احد میں حصہ لیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے متعلق 7 غزوات میں حضور کے ساتھ گئیں۔ کئی صحابیاں، آپ پوچھیں گے عورتوں پر کہاں جہاد؟ کہا نہیں تھا، لیکن کس لیے جاتی تھی؟ 700 فوجی، 1000 فوجی اسلام کے ہیں، سب کا کھانا تنہا بنا کر کے کھلاتی تھی۔ حضرت ام سلیت ایک صحابیہ ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک چادر آئی تو وہ تقسیم کرنے کی چادر تھی، لوگوں نے کہا آپ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا نا، یہ ام سلیت کو میں دوں گا چادر۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جنگ خندق میں اور کئی غزوات میں مشق بھر بھر کر کے مجاہدین کو پانی پلایا کرتی تھی۔ ایسی صحابیاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں، جنہوں نے جھوپڑیوں کی چوب اٹھا کر، لکڑیاں اٹھا کر کے رومیوں پر ایسا حملہ آور ہوئی تھی کہ وہ جنگ جو فتح ہوئی ان خواتین کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت صفیہ مدینہ طیبہ کی حفاظت پر تنہا ایسی بہادری کا کردار ادا کر رہی۔ یہودی داخل ہوئے تھے عورتوں کے درمیان، انہوں نے خود اپنا نیزہ اٹھا کر کے سر قلم کر دیا۔ وہ مثالی خواتین ہیں، وہ دبک کر کے بیٹھنے والی نہیں، بلکہ ایک صحابی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ، کافی میں نے صحابیات کا ذکر کیا، ان کی برکتیں اللہ ہماری بچیوں کو عطا کرے۔ حضرت خنسا ایک وہ صحابیاں ہیں جو جنگ قادسیہ میں پہنچی، ان کے 4 جوان بیٹے تھے۔ یہ مشہور شاعرہ ہیں عرب کی، یہ ایمان لانے سے پہلے جب شعر و شاعری کرتی تھی، مرثیہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا عرب میں، جب کوئی مر جاتا تو اس کے تعریفیں کر کر کے لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرثیہ پڑھنے میں مشہور تھی خنسا۔ ان کے بھائی اور اس کے رشتہ دار انتقال کیے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو مشہور ہے حضرت خنسا نے 2 سال تک عرب والوں کو رلایا اشعار میں، ایسے ایسے اشعار لکھتی تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے، اور ایمان لائی۔ 4 بیٹوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں پہنچ گئی۔ رات کے وقت اپنے پرانے اشعار پڑھنے لگی، لیکن اب بدل گئے تھے اشعار۔ اپنے بیٹوں کو کہتی تھی تمہاری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی، تمہارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کی، اے جوانوں اگر تم دین مصطفیٰ کے کام آ گئے تو خنسا کا سر بلند ہوگا۔ وہ رات بھر اشعار پڑھتی رہی، صبح جب اٹھے جنگ شروع ہوئی، وہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی۔ شام سے پہلے پہلے لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت خنسا کو کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 4، اور سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب حضرت خنسا کیسے کیسے اشعار بیان کریں گی۔ بھائی کے مرنے پر 2 سال عرب کو رلایا تھا، 4 بیٹے مرے، اب کیا کہے گی؟ سب آ کر کے جب پوچھتے ہیں کہ خنسا 4 بیٹوں کی لاش پر تم کیا مرثیہ پڑھو گی، سب کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے غم پر اور مرثیہ پر اشعار سننا چاہتے ہو، سنو۔
ہر بیٹے پر میں کہتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اسلام میں آ چکی، ایمان لائی ہوں، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. 4 بچے جوان دے کر کے بھی وہ جو ثابت قدم رہی. عزیزان گرامی، ان خواتین پر لاکھوں سلام، ان کی تربتوں پر کروڑوں سلام. آج اپنے قوم کی بچیوں کو جاتے جاتے یہ درس ضرور دوں گا کہ تم ٹی وی سیریل اور اس طرح کی بھیانک جرائم کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے کردار کو آگے نہ بڑھاؤ، اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھاؤ. تم اگر کچھ دیکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہو تو سیدہ کائنات کی سیرت کو اٹھاؤ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اٹھاؤ. انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں بھی ہے. کبھی یہ سرچ کر کے کیوں نہیں دیکھتی اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہے، اسلام میں عورتوں کی کیا قربانیاں ہیں؟ یہ بھی تو ذرا پڑھو. تمہارے جذبے جوان ہوں گے، اور تمہارے جذبے جس وقت جوان ہوں گے یقیناً تمہاری گودوں سے بھی حسین و حسن کے غلام پیدا ہوں گے. عورتوں کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے عورتیں جب بیدار ہوتی ہیں تو حکومت کی چوبیں ہلا دیتی ہیں. ہاں، ان عورتوں پر لعنت جو اپنے گھروں سے نکل کر کے بازاروں اور سڑکوں میں آ کر کے بینر لے کر کھڑی ہو گئی. ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ بینر لے کر کے گھوم رہی ہیں. تو لعنت ہے. تم صرف اپنا کردار نہیں بتا رہی، بلکہ جس گھروں سے یہ آئی ہیں عورتیں، ان کے ماں باپ پر بھی دنیا لعنت کرے گی. کیسی بچیاں تم نے جنم دی؟ تم اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اور اس طرح کا بینر اٹھائی کیسے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہندوستان کی مسلمان خواتین اب بھی اس سے محفوظ ہیں. اب تک ہمارے یہاں آزاد اس طرح کا ماحول ہونے کے باوجود بھی ابھی ہماری خواتین اس طرح سے نہیں نکلی. اللہ کبھی نہ نکالے. لیکن بچیوں کے لیے جو جال بچھائے جا رہے ہیں، جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس سے میں الرٹ کرنا چاہتا ہوں. اے نوجوان بچیوں، اپنے خوابوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سپرد کر دو. کہ بہت سارے ٹیلی ویژن پر جو دکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے. یہ جادوگری ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا. ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے تم ریئل لائف میں کرنے مت جانا. یہ حقیقت نہیں ہے. یہ پردے سیمی پر دکھا کر کے گمراہ کر کے تمہاری لائف کو بیکار کرنے کے آلے ہیں. بس دنیا لہو و لعب ہے، آخرت تمہارا ہمیشہ کا گھر ہے. یہ چند سال تم عیش سے رہ سکتی ہو، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب بارگاہ خداوندی میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اس حدیث کو سنو، میرے آقا نے جو فرمایا، وہ عورت جو کسی اجنبی مرد کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہے، قبر میں پہنچتے ہی اللہ اس پر 99 سانپ مسلط کرتا ہے جو قیامت تک اس کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں. ان عورتوں کے متعلق یہ حکم ہے. اور قیامت کے دن حدیث پاک میں یہ بھی ملا کہ وہ جہنم میں نے ان عورتوں کو دیکھا جن کی کھال اتاری جا رہی ہے اور ان کو پستانوں کے ذریعے سے باندھا گیا ہے، اور بہت سخت ترین عذابات دیکھے گئے. کیوں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتی تھی، جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتی تھی. بچیوں کے لیے حیا بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اگر تم حیا کے ساتھ رہی تو دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. جس دن تمہارا حیا کا پردہ نکل گیا، برکت گھر سے نکل جائے گی. اور حیا کا پردہ ہے تو میں جوانوں سے کہتا ہوں، اگر کسی کی ماں پردے والی ہے تو تم کیا کرو جانتے ہو؟ جاؤ اپنی ماں کے اسی آنچل کو پکڑ کر کے اللہ سے بھیک مانگو. دیکھو اللہ کتنی جلدی دعا قبول کرتا ہے. دلی کی سرزمین پر ایک بزرگ نے اپنی ماں کا آنچل پکڑ کر کے بارش مانگی تھی. چند منٹوں میں پورے آسمان پر گرجدار بارش شروع ہو گئی. انہوں نے کہا میری ماں وہ ہے جس نے کبھی بے پردگی نہیں کی، اور میرا یقین ہے کہ اس کے پردے میں اللہ اتنی تاثیر عطا کیا ہے کہ دعا کروں گا تو اللہ قبول فرمائے گا. میں ان عورتوں سے بھی کہوں گا، اپنے تمہارے بھائیوں کی عزت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے باپ کی عزت تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گھر بار پورے خاندان کی عزت تمہارے کندھوں پر ہے. اتنا ہی نہیں اے خواتین، تمہارے کندھوں پر پورے اسلام کی عزت بھی ہے، رسول پاک کی نسبت بھی ہے، فاطمہ الزہرا کی نسبت بھی ہے. جس دن تم ٹھوکر مار کر کے جاؤ گی تو دنیا یہ کہے گی کہ محمد عربی کے دین میں پلنے والی خاتون گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، فاطمہ الزہرا سے نسبتیں جوڑنے والی نکل گئی. تم ان کی عزتوں کا خیال کرو، ان قریب اللہ تمہارے لیے کشادگی عطا کرے گا اور جنت کے دروازے تمہارے انتظار میں. مولا ہم سب کو نیک و صالح زندگی عطا فرمائے. ہمارے گھروں کی بچیوں کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا کردار عطا فرمائے، ان کے جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.